کسی بزرگ کے بارے میں مشہور تھا کہ یار یہ دعا کریں قبول ہو جاتی ہے، یا یہ اشارہ کرے تو چیز سونے کی بن جاتی ہے۔ تو ایک بندے کو پتہ چلا اس کے حالات خراب تھے، تو اس نے جا کے کہا کہ بزرگوں میں بڑا پریشان ہوں، مالی حالات بڑے خراب ہیں، مہربانی کرے تھوڑی کرم نوازی ہو جائے۔ بیٹا کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ میرے نا یہ بچی کی شادی ہے یا ایسا کچھ ہے تو مجھے پیسے چاہیے، تو اگر یہ پتھر اگر آپ سونے کا بنا دینا تو میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ صحیح۔ انہوں نے انگلی سے اشارہ کیا، پتھر سونے کا بن گیا۔ وہ بڑا خوش نا، تو بزرگوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اب میں چلتا ہوں۔ اب بزرگ جانے لگے تو لگا پیچھے بندہ آ رہا ہے، انہوں نے دیکھا تو وہی بندہ کھڑا۔ اس نے کہا کہ بھئی اب کیا ہوا؟ اس نے کہا سائیں شادی وغیرہ تو ہو جائے گی لیکن اور بہت سے کام باقی ہیں، تو اگر چند اور پتھر بھی بنا دے تو آپ کا کیا جاتا ہے؟ آپ نے تو اشارہ ہی کرنا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا۔ انہوں نے پھر اشارہ کیا تو اور بھی کافی سارے پتھر بنا دیے سونے کے۔ کہ آپ خوش ہیں جی۔ وہ جانے لگے، تھوڑے آگے گئے تو لگا پھر پیچھے کو بندہ آ رہا ہے، مڑ کے دیکھا تو وہی۔ اس سے پوچھا اب کیا ہوا؟ اس نے کہا سائیں کیا جاتا ہے آپ کا، تھوڑے اور بنا دیں۔ اگر یہ سارا علاقہ ہی سونے کا بنا دیں تو اگرچہ ضرورت سے زیادہ لیکن مزہ تو آئے گا نا۔ انہوں نے اشارہ کیا، وہ پورا سارا زمین جتنی تھی وہاں پر وہ ساری سونے کی بن گئی۔ اب یہ تو اتنی تھی کہ ملک ہی چل جائے اس سے، بندہ کیا چلنا، ملک بھی چل سکتا۔ اس کے بعد وہ بزرگ چلے، تھوڑا سا آگے گئے تو پھر وہی بندہ پیچھے۔ اس سے پوچھا بھائی اب کیا چاہیے؟ اس نے کہا سائیں آپ کی انگلی مل سکتی ہے۔ صحیح کہ بار پیچھے کیوں آ رہا ہوں میں، ٹھیک ہے آپ کی انگلی مل سکتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہماری خوشی کا تعلق انگلی کے ساتھ ہے، ہمارا اطمینان سکون سارا اس انگلی پہ موقوف ہے جو ہمارے اب یہ کاٹ کے بھی ہمیں دے دیں گے نا تب ہم جا کے خوش ہوں گے۔ تو بات یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ہے اس پہ مطمئن ہو جائے آپ کو خوشی مل جائے گی، اور اسی کا دوسرا نام ہے قناعت۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے فرمایا کہ سب سے بڑی دولت مال نہیں ہے، قناعت ہے۔ کیا بات۔ حدیث مبارک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غنا مالداری، فرمایا کہ غنا مال کی نہیں ہوتی، غنا قلب کی ہوتی ہے۔ دل بندے کا مالدار ہو جائے تو پھر مال کا مالدار ہونا ضروری نہیں، اور اگر دل غنی نہیں ہے تو مال جتنا مرضی جمع ہو جائے معاملہ وہی رہتا ہے کہ ابن آدم کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو تمنا کرے گا کہ اس کے پاس دو ہونی چاہیے، اور انسان کا پیٹ قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے، لہذا قناعت جو ہے نا، قناعت بڑی ضروری ہے۔ قناعت پہ بندہ آ جائے نا تو یوں سمجھ رہے ہیں کہ اس کی خوشیاں یوں لیول پہ آ جاتی ہیں۔ ایک کسی کا جملہ ہے بڑا خوبصورت ہے، اس نے کہا خوشی چاہیے تو جو تمہیں پسند ہے اسے حاصل کر لو۔ صحیح۔ جو تمہیں پسند ہے اسے حاصل کر لو، اور اگر اپنی پسند کو حاصل نہیں کر سکتے تو جو تمہیں حاصل ہے اسے پسند کر لو۔ سبحان اللہ، باتیں ختم۔ ٹھیک ہے، یہ ہے خوشی کا سب سے مین فارمولا، کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہر پسند کی شے ہماری جیب میں ہونی چاہیے، تو پسند تو ہمیں ساری دنیا ہے، ہمیں جو ہے ہر یعنی شعبے کے اندر ایک نہیں 1,00,000 چیزیں پسند ہے، اور اس 1,00,000 کے بعد بھی انگلی چاہیے کہ بھائی اس کی انگلی کٹ کے ملے گی نا تو ہی میں پورا خوش ہوں گا۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم اپنی ان خواہشات کو ذرا محدود کر لیں اور قناعت پہ آ جائے تو ہمیں بڑی آسانی سے خوشی مل سکتی ہے۔ تو جو ہمارے پاس ہے نا ہم اس کو پسند کر لیں۔ ایک آدمی کے پاس اتنا مال ہے کہ اس کا گزارا ایسا ہو رہا ہے کہ وہ بھوکے نہیں مر رہا، اب وہ خواب کے اندر اربوں خربوں ہی دیکھتا رہے تو سوائے اپنے آپ کو پریشان کرنے کے اور کچھ نہیں۔ اگر اس پہ قناعت کر لے کہ یار جتنا میرے پاس ہے ٹھیک ہے، یہی معاملہ جو ہے وہ شادی میں منصب کے اندر ہوتا ہے، تو اگر بندے کو جو حاصل ہے اسی کو پسند کر لے تو اس کی خوشیوں کا جو یوں کہہ لے کہ دروازہ جو ہے نا وہ کھل جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت